ایک دفعہ ایک چلاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے قریبی بازار لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیاں ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کی پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، گدھے کے منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگیں۔ سکوں کی چنکار سن کر لوگ متوجہ ہو گئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ گدھے کے منہ سے سکے، اور وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز کہنے لگا، بھائیو، یہ عجیب و غریب گدھا ہے اور میں سے بہت تنگ ہوں۔ جب میں بہت پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں۔ اب تو میرے گھر میں اشرفیاں رکھنے کی جگہ نہیں بچی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھیں، اور باقی کا قصہ سن کر ہر کسی کو اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ گدھا جتنے کا بھی مل جائے سستا ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخرکار ایک بڑے تاجر نے خطیر رقم کے عوض اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا، اور اہلِ قریہ کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس اور پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور بالآخر وہ سچ مچ پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا، جو کب سے بھوکا تھا، اس نے خوب چارہ کھایا مگر اسے ایک سکہ تک نہ گرایا۔ آخر وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے فروخت کرنے والا بھاگ جائے، فوراً اس کے دھوکے باز کو پکڑو۔ اور وہ تاجر اور اہلِ قریہ اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر پہنچے، وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے متعلق استفسار کیا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا، وہ تو کہیں کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر ہی انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بیچتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت ساتھ لے کر بھی آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اپنے مالک کو گھر لائے۔ دراصل اس چالاک شخص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ اس کے گھر باہر جمع ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پڑھائی، گھر میں پہلے سے بندھے ہوئے کتے کو آزاد کیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اس کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب سارے لوگ یہ بات بھول کر کہ وہاں کیوں آئے ہیں، کتے کے متعلق پوچھنے لگے، یہ کتا تو بڑے کام کا ہے، بتاؤ یہ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس دھوکے باز اور چالاک شخص نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتا اسی ہجوم میں ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے لے کر واپس آتا ہے، اس تاجر کے ساتھ چلے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا کہ تم ساتھ والے گاؤں جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور کتا بھی کہیں دور چلا گیا جو واپس نہ آیا۔ جب غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر اسی دھوکے باز کے گھر گئے تو ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا اور اس کی بیوی کہنے لگی، وہ ساتھ والے کسی گاؤں کام سے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا، آج ہم اس کا گھر کے اندر بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ اور یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد کے تمام لوگ اس کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر جب گزر گئی تو وہی دھوکے باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے ان کے سامنے جھک جھک کر آداب بجالانے لگا۔ بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے خاص مہمانوں کی تکریم میں تم نے کیا کیا؟ ان مہمانوں کو کچھ کھانے پینے کو دیا یا بھوکا ہی بٹھایا ہوا ہے؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے کہ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑا سخی اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون اپنا مہمان بناتا ہے، میں نے تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہو گیا اور جیب سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ فوراً لہو بہو نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہمارے پیسے کو تو رہنے دو، لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنا کہاں کی دانشمندی ہے۔ وہ چالاک اور دھوکے باز کہنے لگا، آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے، میں اسے غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہوں اور دوبارہ اس سینگ سے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹنگے ہوئے سینگ کسی جانور کے بڑے سے سینگ کی طرف اشارہ کیا اور وہ سینگ اتارا اور مری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھ کر سینگ کو منہ میں دبا کر سپیروں کی طرح جھوم جھوم کر پھونک مارنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مقتولہ جو
جو کچھ دیر پہلے سب کے سامنے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی، اس زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک بار پھر وہ سب یہ بات بھول کر یہاں کیوں آئے تھے، اس سینگ کو خریدنے کے در پہ ہو گئے۔ دھوکے باز نے بولی بڑھانے کی خاطر کہنا شروع کر دیا کہ یہ طلسماتی سینگ پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو صرف میرے پاس ہے، میں اسے کسی قیمت فروخت نہیں کروں گا۔ کرتے کرتے ایک بڑے تاجر نے سب سے زیادہ رقم ادا کر کے وہ سینگ خرید لیا، اور سینگ خرید کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔